الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور دین اسلام سے سرفراز فرمایا. اللہ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بے زبان جانور بنا سکتا تھا. کوئی پیڑ پودا گھاس پھوس یا کوئی پتھر بنا کر کے دنیا میں بھیج سکتا تھا. اللہ پاک نے ہمیں عقل والا سمجھ والا انسان بنا کر کے بھیجا اور ہمارے جسم کے اعضاء کو صحیح سالم رکھا. یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم اور اس کا احسان ہے. اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے جسم میں روح ڈالی، جان ان کو عطا کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کی پہلی سانس لی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہونے والی ہے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام تمام لوگوں کے باپ ہیں، دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں. ایک لطیفہ یاد آیا، ایک اللہ والے سری لنکا میں بیان کرنے گئے. کسی نے ان کو دعوت دی، حضرت آپ یہاں آئے بیان کریں. حضرت گئے، بیان وغیرہ سب ہوا. حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں سری لنکا میں. انہوں نے کہا جی ہاں آئے ہیں.
بولے وہ تو چلے گئے، ان کی اولاد میں یہاں کوئی ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ان کی اولاد میں یہاں کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولاد کو اللہ نے جمع کر دیا، قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، مرد عورت سب، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو بچیوں کو دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس میں صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی آنکھ ہے تو کسی کی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ہے کسی کا نہیں ہے، کوئی صحیح سالم ہے کوئی لنگڑا لولا ہے، کوئی انتہائی کمزور جسم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا تو باپ ہونے کی وجہ سے ان پر شفقت آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، درخواست کی، یا اللہ لو سویت بین عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے تمام بندوں کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا ہو جاتا؟ میرا ایک بیٹا لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک کانا ہے، ایک بہرا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کوئی ایک دم کمزور ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بد شکل ہے۔ اے اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ تیرے پاس تو قدرت ہے، سب کو ایک جیسا تو بنا سکتا ہے، کون تجھے پوچھنے والا، کون تجھے روکنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا آدم انی احببت ان اشکرا، اے آدم میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو اس طرح فرق رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں۔ کسی کو نعمت عطا کی اور کسی کو نہیں، کسی کو خوبصورت بنایا کسی کو بد شکل بنایا، کسی کو صحت مند کسی کو بیمار، کسی کو طاقتور کسی کو کمزور۔ یہ میں نے فرق اس لیے رکھا تاکہ آدمی اپنی دی ہوئی نعمت کی قدر کرے۔ دنیا میں سب مختلف ہیں، سب ایک جیسے نہیں، سب کے اندر فرق موجود ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے تاکہ اس کا دل مطمئن رہے۔ آپ کے پاس خاص مکان ہے تو آپ اپنے سے بڑے والے کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاس 2 خاص مکان ہے، بلکہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ فلاں کے پاس خاص مکان نہیں ہے۔ اور جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ خاص مکان والے کو نہ دیکھے بلکہ اس کو دیکھے جو پلیٹ فارم پر، فٹ پاتھ پر سونے والا۔ اس طرح اگر آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے دیکھے گا اس کے دل میں شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اور جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس پر صبر کرنے کا ارادہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی جامع مسجد جا رہا تھا اور بڑا سخت گرمی کا وہ دن تھا اور دھوپ کی شدت بہت زیادہ اور زمین بھی گرمی کی وجہ سے تپ رہی تھی۔
میں چل رہا تھا، جا رہا تھا، اچانک میرا چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا، انگوٹھا جس میں پہنتے ہیں۔ اب میں چل نہیں پا رہا ہوں بغیر جوتے کے۔ اب جوتا سینا بھی مشکل ہے، میں ننگے پیر دھوپ میں، سخت گرمی کے موسم میں تپنے والی زمین کے اوپر چل رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس چپل بھی نہیں ہے صحیح سے کہ میں مسجد تک جا سکوں۔ ابھی یہ خیال مجھے ستا رہا تھا اور میں مسجد کے قریب دیکھا تو ایک آدمی اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا، یعنی اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے چل سکے، وہ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں پر چل رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے اللہ کا شکر یاد آیا کہ اے اللہ تیرا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر عطا فرمائے چلنے کے لیے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے اور میں جوتے کی شکایت کر رہا ہوں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر والے کو دیکھے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے، جو پاس میں موجود ہے اس پر صبر کرے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر انسان کی لالچ کا علاج نہیں کر سکتا۔ آدمی پہلے کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ خاص مکان بن جائے، 4 پیسے جمع ہوئے، خاص مکان لے لیا، خاص مکان میں پہنچنے والا ہے، پھر اس کے دل میں ایک تمنا آتی ہے کہ اس کے اندر ماربل لگنا چاہیے، ٹائلز لگنا چاہیے، کلر وغیرہ دوسرا ہونا چاہیے۔ چند پیسہ خرچ کر کے وہ کام کر لیتا ہے، گھر میں رہنے سہنے لگتا ہے، چند دن کے بعد وہ گھر بھی اس کے لیے ناکافی، وہ سوچتا ہے کہ ایک اور گھر ہو جائے یا اس سے بڑا گھر ہو جائے یا میرا گھر سامنے والے کے گھر کے مانند ہو جائے۔ اس طرح آدمی اپنے خیالات کو، ارادوں کو، تمناؤں کو آگے بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی بھی اس کی آرزو اور تمنا پوری نہیں ہو پاتی۔ ہر آدمی اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی بن جائے پھر بھی اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اور فلاں مقام تک پہنچ جاؤں۔ انسان کی لالچ ایسی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، قبر میں جا کر ہی اس کی لالچ ختم ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کا علاج بیان فرمایا ہے کہ تم اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، دیکھو تو اس ارادے سے دیکھو کہ مجھے بھی محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، ٹھیک ہے بس یہاں تک، لیکن اس کے غم میں اتنا لگ جانا، اس کی فکر میں اتنا لگ جانا کہ آدمی حلال کو نہ دیکھے، حرام کو نہ دیکھے، اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جائے اور اس کے پیچھے پڑا رہے کہ وہ حاصل کر لوں، نیا مکان ہو جائے، خاص دکان ہو جائے، خاص فیکٹری ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسری تیسری بھی آ جائے، ایک شہر میں جائیداد ہے تو فلاں علاقے میں بھی جائیداد بن جائے۔ آدمی اس طرح کرتا جائے گا تو دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد دنیا کو استعمال کرنا ہے، بس ضرورت کی بقدر دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی دنیا کے پیچھے پڑنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اپنے بندوں کے درمیان اس طرح سے فرق اس لیے رکھا ہوں کہ بندوں کے درمیان جب مختلف قسم کے لوگ ہوں گے
تو اچھے لوگ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نابینا پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے نابینے پن پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اپنی کمزوری اور ضعف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو مقدر فرما دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر جسمانی اعتبار سے کچھ کمی ہے، وہ اگر اپنے اس عذر پر، معذوری پر صبر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا، مالدار بنایا، خوبصورت بنایا، آل اولاد والا بنا کر کے بھیجا ہے، ایسے لوگ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں، ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں ہیں، کتنی ساری دولتیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر دنگ ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح اپنے ایمان اور اسلام کی خاطر صبر کیا ہے، کیسی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ اور اپنے بچے کے ساتھ مل کر کے مدینہ منورہ جانا چاہتی تھی اور نکل پڑی۔ جاتے جاتے راستے میں حضرت ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور آ کر کے روک لیا کہ تم مدینہ نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگے نہیں، تم کو مکے ہی میں رہنا ہوگا، تم کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ ان کے ماں باپ جانے نہیں دیے۔ اور ادھر مدینہ منورہ سے جو لوگ ابو سلمہ کو لینے کے لیے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم لے جائیں گے، یہ کہنے لگے ہم جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال جانے انہوں نے نہیں دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے بچے کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، بچے کو ماں کے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے ساتھ مدینہ منورہ میں لے جائیں گے۔ تو ام سلمہ کہنے لگی میرا بچہ ہے، چھوٹا ہے، میں اس کے بغیر کس طرح سے رہ پاؤں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، یا تو تم مدینہ آ جاؤ یا پھر بچے کو چھوڑ کر تمہیں مکہ واپس جانا ہوگا۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لخت جگر، نور نظر، معصوم سے بچے کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اب ایک بچے کو ماں سے الگ کیا جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کوئی دولت ہے ماں کے نزدیک تو اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو الگ کر دیا گیا اور ماں جو ہے تڑپ رہی ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال گزر گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا غمزدہ ہے، جب بھی بچے کی یاد آتی ہے روتی ہے کہ میرا بچہ، میرا شوہر مدینے میں اور میں یہاں مکے میں۔ ایک مرتبہ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو دیکھا کہ گھر میں دہلیز پر بیٹھی رو رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بہن کیا ہوا؟ ہمیشہ تم کو روتی ہوئی دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی تم تو جانتے ہو
کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے، مجھے میرے بچے سے جدا کر دیا۔ اب ماں کے لیے سب سے بڑی تکلیف دینے والی چیز اس کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹے کو، ام سلمہ کے بھائی کو ترس آیا اور جا کر کے بحث شروع کر دی ان کے ماں باپ سے کہ تم اپنی بیٹی پر رحم نہیں کھاتے۔ سال گزر گیا، بیٹی اپنے بچے کے جدائی میں رو رہی ہے، رحم کھاؤ، 1 سال ہو گیا، چھوڑو اب اس کو، جانے دو اس کے شوہر کے پاس۔ تو ماں باپ کو بھی بہرحال رحم آ گیا اور کہنے لگے ٹھیک ہے، ان کو جانے دو مدینہ منورہ۔ ادھر گئے مدینہ منورہ میں سسرال والوں کے پاس اور ان کو جا کر کے سمجھایا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، ماں سے بچے کو تم چھین کر کے لائے ہو، لاؤ بچے کو۔ ماں ادھر 1 سال سے تڑپ رہی ہے، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے بچہ دے دیا، بچے کو لا کر ماں کو سونپ دیا اور کہا کہ دیکھو بچہ تمہیں مل گیا ہے، اب تم یہیں رہو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، میں مدینہ منورہ ہی جاؤں گی، مکہ میں نہیں رہوں گی، کیونکہ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے۔ بہرحال وہ نکل پڑی تو چچا زاد بھائی نے پوچھا اکیلی کس طرح جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمانے والا ہے، مجھے جانے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی اپنے بچے کو لے کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑی۔ ابھی مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر پہنچی تھی، راستے میں حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، چھوٹے سے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بہن تم کہاں جا رہی ہو اور اکیلی ہو، تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں، راستہ جنگل کا ہے، کدھر جانا ہے؟ وہ کہنے لگی میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے مدینہ منورہ 400-450 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، اتنا لمبا سفر اکیلی کس طرح جاؤ گی؟ چلو ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ام سلمہ میں تم کو چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہا کرتی تھی، ان کے بارے میں فرماتی ہیں پورے راستے میں عثمان بن طلحہ نے مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب کبھی شام کے وقت میں یا کھانے کے وقت میں یا اونٹ بہت لمبا چل لیا ہے، اب اس کو آرام دینا ہے، مجھے اترنا ہوتا تو عثمان بن طلحہ اونٹ کو کسی کھونٹے میں باندھ دیتے تھے اور سائیڈ میں چلے جاتے تھے اور بولتے کہ تم اتر جاؤ۔ وہ سائیڈ میں چلے جاتے، کہیں اترتے ہوئے میرے جسم کا پردہ ہٹے، کپڑا ہٹے اور ان کی نظر پڑے، نہیں دیکھتے تھے، سائیڈ میں چلے جا کر آواز دیتے تھے اور میں اس طرح اترتی، نیچے آ کر کے بیٹھتی، تب وہ آتے واپس اور اونٹ کو بٹھاتے، اس کو چارہ وغیرہ دیتے اور میرے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام کرتے۔ اور جب دوبارہ صبح کو نکلنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا کر کے مجھے بولتے کہ تم بیٹھ جاؤ، یہ بول کر سائیڈ میں چلے جاتے۔ جب میں بیٹھ جاتی، آواز دیتی، تب وہ وہاں سے واپس آتے۔ اس طرح پورے راستے میں عثمان بن طلحہ نے میری حفاظت کی اور کہیں پر بھی بد نظری کا موقع ہی نہیں آیا۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو نوازتا ہے۔
غیب سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال تک صبر کیا، گھر والوں کی تکالیف کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، مدینہ منورہ تک حفاظت کے ساتھ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کے آئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر شوہر بھی مل گیا، بچہ بھی مل گیا، اور حضور کا شہر بھی مل گیا، اور وہیں ہمیشہ کے لیے رہنے لگی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے صبر کا پھل ہے۔ 1 سال تک میں نے برداشت کیا، اپنے بچے سے جدائی پر میں نے کسی کو شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے بھی میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بس اللہ سے مانگتی رہی اور صبر کرتی رہی۔ تو صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ایسا عطا فرماتا ہے۔ انسان کے اوپر مصیبت کا آنا یقینی ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں مصیبت آتی ضرور ہے، بیماری کی شکل میں، فاقے کی شکل میں، اور کسی سے ڈر کی شکل میں آتی ضرور ہے۔ آدمی کو اس میں پریشان نہیں ہونا، بے چین نہیں ہونا، بلکہ صبر اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کو مانگنا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ابتدائی دور تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، بغداد شہر میں جوانی کی عمر میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، گھر سے جو راشن لے کر آیا، جو پیسہ لے کر آیا وہ ختم ہو گیا، تو میں بغداد کے کنارے دریا پر جاتا تھا، اور وہاں کوئی پھل مل جاتا، وہاں کوئی پودا کھانے لائق مل جاتا، کوئی پتا گرا ہوا مل جاتا، اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ اور کبھی بازار جاتا، سبزی منڈیوں میں جاتا، جہاں کہیں کوئی پتا گرا ہوا ہے، کوئی پھل گرا ہوا ہے، اس کو لا کر کے چپکے سے صاف کر کے کھا لیتا۔ اس طرح میری زندگی گزرتی تھی، کیونکہ وہ پڑھنے والے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ابھی دن بھر پڑھا کرتے تھے استاد کے پاس، کھانے کے وقت میں چھٹی ہوتی، کھانے کے لیے راشن سب ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اسی طرح دریا کے کنارے گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا، سڑکوں پر تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا، دریا کے کنارے کچھ گھاس پھوس مل گیا، کھانے لائق کچھ پیڑ پودے پتے وغیرہ مل گئے، ان کو میں نے توڑا، اب کھانا ہی چاہ رہا تھا، دیکھا کہ کچھ لوگ فقیر آپس میں کھانے کے لیے لڑ رہے، کیونکہ وہ بیچارے بھی بھوکے ہیں، تو میں نے اپنے لیے جو کچھ توڑا ہوا تھا ان کو سونپ دیا، اور خالی پیٹ وہاں سے نکلا۔ اور گرمی کی وجہ سے اس قدر پیاس اور بھوک تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بغداد کی مسجد یاسین، اس میں آ کر ایک کنارے میں لیٹ گیا، اس قدر میں نڈھال ہو گیا کہ اب بس یوں سمجھا کہ میری موت آ جائے گی، اس قدر مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لیٹا ہی ہوا تھا، تھوڑی دیر میں مسجد کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان آیا اور ایک کنارے بیٹھ کر کے روٹی اور بھنا ہوا گوشت کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر کے میرا منہ خود بخود کھل گیا۔ وہ آدمی، وہ نوجوان روٹی لے کر، گوشت لے کر کے اپنا نوالا منہ میں رکھنے جاتا تو بھوک کی وجہ سے، اس کی تڑپ کی وجہ سے میرا منہ خود بخود کھل جاتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ دوسرے کے رزق کی طرف کیوں تم دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو کوس ہی رہا تھا دل میں، اس نوجوان نے مجھے دیکھ لیا
اور کہا ارے بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، آ جاؤ تم کھانا کھا لو۔ میں نے کہا رہنے دو، میں نہیں کھاؤں گا، بس تم کھا لو۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کہا، قسم دے کر کے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں آ کر کے کھانا ہوگا، میں تم کو قسم دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے بار بار بلایا اور اللہ کی قسم مجھے دی تب مجھے جانا پڑا اور میں نے جا کر کے کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کھانے کا انتظام فرمایا۔ اس آدمی نے پوچھا باضابطہ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں تو عبد القادر ہوں اور جیلان سے آیا ہوا ہوں یہاں پڑھنے کے لیے بغداد۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کو، تم ابو عبداللہ صومعی کے نواسے ہو نا؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں انہی کا نواسا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے خوب ان کو روزی کا انتظام فرما دیا۔ تو آدمی جب صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، ہر طرح کی چیزیں مہیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا نماز کے بعد، حضور میں نے آپ کو دیکھا آپ رکوع اشارے سے کر رہے ہیں اور سجدے میں بڑی آرام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ سے جھکا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، ہاتھ پیر سے مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں بیمار نہیں ہوں، چند دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، بھوک کی شدت نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ اٹھنے میں طاقت ہے نہ بیٹھنے میں طاقت ہے، حتیٰ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے نماز بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ہماری یہ حالت کہ کھانا اتنا زیادہ کھا لیا کہ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیا رکوع میں جائیں گے تو کہیں الٹی نہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ اولیاء کرام صحابہ رضی اللہ عنہم اور پیغمبروں نے ہمیں کیسی تعلیم دی ہے، صبر کرنے پر کیا کیا بدلہ ملنے والا ہے، وہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا اور ہمیں ترغیب دی کہ دنیا کی زندگی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، جیسی تیسی گزار لو اللہ کو راضی کرتے ہوئے بس۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ سفر حج میں تشریف لے گئے۔ حج میں 10 تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید والے دن بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں قربانی ہوتی ہے، قربانی ہو جانے کے بعد حاجی اپنا سر منڈواتا ہے، تب وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سیدھے سادے لباس میں، حالانکہ بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے انہوں نے فقیری کو اختیار فرمایا تھا، سیدھے سادے لباس میں تھے۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارا اور قربانی کرائی، اس کے بعد سر منڈوانے کے لیے، حلق کرانے کے لیے کسی حجام کو تلاش کر رہے تھے، نائی کو۔ ایک آدمی ملا، اس سے کہا تم میرا سر مونڈ دو۔ اس نائی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اوپر سے نیچے دیکھا یہ کوئی
सीधा सादा आदमी है, क्या देगा ये, चलो कोई भी मिल गया करके वो बैठा और सन मोड़ने लगा। थोड़े से ही उसने बाल काटे कि एक दूसरे हाजी साहब आ गए, कपड़े भी एकदम उनके पास उम्दा, चप्पल जूता भी शानदार पहन रखा है और देखने में मालदार लगता है। उसने कहा मैं तुमको 1 दीनार दूंगा, पहले मेरा हलक कर दो। उसने हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह का थोड़ा सा ही सर मोंडा था, काम छोड़ करके ये मालदार के पीछे पड़ गया और इसका सर मोंडा और 1 दीनार ले लिया माल की हिरिस में, और फिर इधर आ गया, हाँ आप करता हूँ आपका करके फिर सर मोड़ने लगा। दूसरा आदमी आया, उसने कहा मेरे बाल काट दो, फिर उधर चला गया, उसके काटा और 1 दीनार ले लिया। लिखा है तारीख में 4-5 दफ़ा ऐसे ही हुआ, तब जा कर के हज़रत का हलक पूरा हुआ। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने जब उसने सर मोड़ दिया, 2 दीनार उसको दिए, 2 दीनार। वो देख करके ताज्जुब में पड़ गया। जितने लोग आ रहे थे 1-1 दीनार दिए और हज़रत ने मुझे 2 दीनार दिए, क्या बात है। उसने पूछा हज़रत मैंने आपको बड़ा सताया, आपका सर मोड़ते मोड़ते बीच बीच में रोक रोक करके 4-5 आदमी का मैंने सर मोड़ा है। ये घराम बनाती ना, इन्हों सब भी ऐसा करते सो, 4-5 जगह अग्रीमेंट ले लेती, तुम्हारा भी बनाती, तुम्हारा भी 1 महीने में। इधर गड्ढा खोदता, उधर प्लास्टिंग करता रहता, उधर प्लास्टिंग हो गई, इधर आके बंडे डाल को जाता खाली, फिर उधर टाइल्स लगाता रहता, वहाँ टाइल्स हो गए, फिर यहाँ सीमेंट डालना, ऐसे ही परेशान करता रहता है। जितने मेस्त्री हैं हमारे यहाँ इंदिरा नगर के नहीं लो, यहाँ ही सवाल है मैंने, कौन क्यों ना हो, तो जितने भी हैं ये मेस्त्री वगैरह 4-5 जगह का आर्डर ले लेते हैं, सब जगह आधा काम करके सबका निपटाते हैं। बहरहाल तो वो कहने लगा हज़रत मैंने आपको बड़ा परेशान किया, आपके सर के थोड़े से बाल मुड़ने, फिर ये का किया, फिर आपका थोड़ा किया, फिर उसका किया, इस तरह मैंने 4-5 आदमियों के बाद आपको फारिग किया, इतना आपको इंतज़ार करना पड़ा, आपने 2 दीनार मुझे दिए, उन्होंने तो 1-1 ही दिया है। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे दरअसल बात यह है कि जब तुमने मुझे छोड़कर दूसरे का सर मोड़ना शुरू किया, मेरे नफ्स ने मुझे गुस्सा दिलाया और मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि मैं तुमको गाली दूं, कुछ कहूं, लेकिन मैं उस पर बर्दाश्त किया और नफ्स को समझाया मुसीबत पर सब्र कर ले, आखिरत में पूरा हिसाब मिलने वाला, आखिरत में बहुत मिलने वाला है, सब्र कर ले, 2-4 मिनट की बात है, सब्र कर ले। मैं सब्र कर लिया, फिर तूने मेरा थोड़ा सर मोड़ा, फिर उधर चला गया, फिर गुस्सा आया, फिर सब्र किया, 4-5 दफ़ा मैंने अपने नफ्स के ऊपर जोर डाला, सब्र किया, इसका अजर जो मुझे आखिरत में मिलने वाला है उसके सामने इस 2 दीनार की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी नेकियां मिल रही हैं, ले लो 2 दीनार करके उसको छोड़कर चले गए। तो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, मुसीबत को भी अपने लिए एक नेमत समझते हैं। तो बहरहाल शुरू से मैं ये अर्ज कर रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने उनके जिस्म में रूह डाली और उनके सामने तमाम औलाद को पेश किया, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई मालदार बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कोई बदसूरत है, कोई खूबसूरत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह मेरे ये सारे बच्चे एक जैसे होते तो अच्छा होता ना, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गरीब कोई मालदार, कोई तंदुरुस्त कोई बीमार, ऐ अल्लाह तूने ऐसा क्यों बनाया, सबको एक जैसा बना देता। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, या आदम इन्नी अहबबतु अन उश्करा, ऐ आदम मैंने इस तरह तुम्हारे बच्चों के दरमियान अलग अलग
میں نے مرتبے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو دیکھ کر کے شکریہ ادا کرے۔ میرے پاس 2 پیر ہیں، اس کے پاس پیر نہیں۔ میرے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے، اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ میں بول سکتا ہوں، وہ بول نہیں سکتا۔ میں سن سکتا ہوں، وہ سن نہیں سکتا۔ میری بیوی ہے، فلاں کی شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ میرے بچے ہیں اور فلاں کے بچے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اس طرح اپنے پاس موجود نعمت کے ذریعے میرا شکریہ ادا کرے۔ ہر بڑا اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے میرا شکر گزار بندہ بنے۔ اس لیے میں نے تمہاری اولاد کے درمیان ایسا فرق رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے کسی بھی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا اور صبر کرنا چاہیے۔ جو نعمت فی الحال موجود ہے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کے شکر پر اس نعمت کو باقی رکھے گا اور آئی ہوئی مصیبت کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔